مجاہد از قلم علی یار خان۔ میری بے چین نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ کاش میں نے ٹیکسی نہ چھوڑی ہوتی، کاش نزدیک ہی کوئی اور سواری موجود ہوتی، لیکن اس قسم کے اتفاقات مشکل ہی سے پیش آتے ہیں۔ میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اولیو ہاورڈ تو یہ یہاں موجود ہے۔ ابھی تک اس نے ہار نہیں مانی ہے، میرے تعاقب میں لگا ہوا ہے، مگر ممکن ہے ایسی بات نہ ہو، اس کی آمد یہاں کسی اور مقصد کے تحت ہو۔ بہرحال یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ ہاورڈ نے ہیڈرک کے جزیرے سان میں میرے لیے دیوار کھڑی کی تھی۔ امریکہ سے لے کر انگلینڈ تک اسی نے میرا پیچھا کیا تھا، اور اب خیر ہاورڈ لگے رہو، ممکن ہے بہت جلد تم سے بھی کوئی تفصیلی ملاقات ہو جائے۔ میں خود کلامی کے انداز میں بولتا ہوا عمارت کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ ایک چوکیدار یہاں موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر تیزی سے میرے پاس آیا۔ کیا بات ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ مارگیسیا موجود ہے؟ میں نے بھاری آواز میں کہا۔ سوری جناب، یہاں کوئی مارگیسیا نہیں، یہ خاتون فرانہ کی رہائش گاہ ہے۔ اوہ، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ اجازت دیں تو میں انہیں فون کر آپ کی آمد کی جلدی کرو، فون ملاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ چوکیدار گیٹ کے قریب بنے ہوئے کیبن میں داخل ہو گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا اور میں نے کیبن میں داخل ہو کر ریسیور اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ چوکیدار نے چونک کر پستول نکال لیا۔ یہ کیا حرکت؟ اس نے کہا، لیکن دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے گیسٹر؟ وہ مارگیسیا کہاں ہے؟ اس سے کہو اس گدھے چوکیدار نے ہیڈرک کو گیٹ پر روک رکھا ہے، میں نے غراتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر دور سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی، مادام، مادام، مسٹر ہینڈرک، وہ گیٹ پر۔ پھر کچھ اور آوازیں سنائی دیں جو واضح نہیں تھیں۔ کوئی چیز گرنے کی آواز بھی سنائی دی۔ ظاہر ہے ہینڈرک کے نام پر ایسی ہی افراتفری ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال اس کے بعد فون کے ریسیور پر کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ چوکیدار میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے ریسیور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ ہیلو ہیلو کرنے لگا، لیکن پھر عمارت کے صدر دروازے سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ مارگیسیا بے تحاشا دوڑتی ہوئی کیبن تک پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اوہ احمق، تو نے مسٹر ہیڈرک کو روک رکھا تھا، پیچھے ہٹ۔ اس نے چوکیدار کی آستین پکڑ کر اسے زور سے کھینچا اور پھر مجھ سے بولی، آئیے جناب، براہ کرم اسے معاف کر دیں، جاہل آدمی ہے، آئیے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ مارگیسیا کی ذہنی کیفیت خراب معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے جسم میں لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم کے بجائے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ آپ مسٹر ہیڈرک، آپ زیادہ زخمی تو نہیں ہوئے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، ٹھیک ہوں۔ تمہیں اطلاع مل گئی ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا۔ ابھی بس چند منٹ قبل مسٹر ہاورڈ یہاں سے گئے ہیں۔ مجھے مسٹر ہاورڈ کی زبانی سب کچھ معلوم ہوا ہے۔ میں قابل گردن زنی ہوں جناب، میں جس قدر شرمندہ ہوں بیان نہیں کر سکتی۔ مارگیسیا رونے لگی۔ میں اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مارگیسیا روتی رہی۔ میں نے بڑا دھوکہ کھایا، میں ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہوں، بڑی حماقت ہوئی مجھ سے۔ مسٹر ہاورڈ یہاں کب پہنچے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم جناب، میں تو یہ سب کچھ سن کر اپنے حواس کھو بیٹھی ہوں۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا مارگیسیا، ہاورڈ کہاں مقیم ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، میں بہت نروس تھی۔ میں نے ان سے موجودہ حالات میں مدد کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں خود ہی اس سلسلے میں جو مناسب سمجھوں کروں۔ اس نے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کے لیے تمہیں کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں، وہ خود بھی مجھ سے ناراض تھے۔ ان کے خیال میں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ البتہ ساری تفصیل سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ جگہ بدل دوں۔ میں بس اب تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے روانہ ہونے والی تھی۔ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے مارگیسیا، ہمیں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ میں انتہائی مشکل حالات میں یہاں پہنچا ہوں۔ اگر میں یہاں نہ پہنچتا تو ان حالات سے آگاہ ہونے کے بعد کیا کرتی تم؟ میں تو بالکل ناکارہ ہو کر رہ گئی ہوں جناب، جو بھی فیصلہ کرتے مجھے منظور ہوتا۔ یہاں سے اب تم کہاں جاؤ گی؟ ٹھہرو جناب، وہ جگہ فی الوقت محفوظ ہے، ابھی ادھر کوئی متوجہ نہیں ہوگا، میں تنہائی چاہتا ہوں۔ سب کو منع کر دو کہ کوئی یہاں نہ آئے۔ بہت بہتر جناب۔ وہ اٹھ گئی۔ تم فوراً واپس آ جاؤ، میں نے کہا۔ بہتر سر۔ وہ باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے میک اپ اتار دیا،
یہ ریڈی میڈ میک اپ تھا جسے ایمونیا کے بغیر اتارا جا سکتا تھا۔ میں نے اسی صوفے پر بیٹھ کر اس کی دروازے کی طرف پش کر لی۔ کچھ دیر بعد مارگیسیا واپس آ گئی۔ وہ میرے عقب سے جب میرے سامنے آئی اور پھر گردن جھکا کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ واپس آ کر اس نے میری شکل نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے سے شدید آزردگی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جناب، آپ یقین کریں میری اس سے ملاقات محض اتفاق تھی۔ وہ دوسری بار اس نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مارگیسیا کی کیفیت میں توقع کے عین مطابق تھی۔ وہ صوفے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بدن پر ریشہ طاری ہو گیا۔ جملہ پورا کرو فرانا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ مارگیسیا کی آواز بند ہو گئی۔ اب وہ دیر تک کچھ بول نہیں سکی تو میں نے گہری سانس لے کر کہا، دوسری بار میں خود تمہارے پاس پہنچا تھا مارگیسیا، کیونکہ اتفاق سے مجھے تم پر کام کرنے کی ہدایت ملی تھی۔ لیکن مارگیسیا، تنظیم کا معاملہ ہینری کی موت کے بعد ختم ہو گیا۔ اب میرا اور تمہارا ذاتی معاملہ ہے اور مجھے تم سے بے پناہ نفرت ہے۔ اتنی شدید نفرت کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جانتی ہو اس نفرت کی بنیاد کیا ہے؟ تم نے مجھ سے میرا غرور چھین لیا ہے نیچ عورت۔ میں نے عورت کے بارے میں بہت کم سوچا ہے، لیکن جب کبھی سوچا تو میری روح میں روشنی اتر آتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک تصور تھا، ایک آئیڈیل تھا میرا، اور تو نے اس آئیڈیل کو چکنا چور کر دیا اور اس کے بعد میری اصلی شخصیت سامنے آئی۔ مجھے ہمیشہ اس کا افسوس رہے گا۔ میں خود کو اس طرح پرسکون کر سکتا ہوں کہ تو اس دنیا میں نہ رہے۔ میں تجھے اس جرم کی پاداش میں قتل کر رہا ہوں مارگیسیا کہ تو نے علی یار خان کے حسین تصور کو توڑا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ سنو میں تمہیں سنو۔ وہ بھی دہشت زدہ انداز میں کھڑی ہوئی، لیکن مجھ پر جنون طاری ہو چکا تھا۔ میرا کھڑا ہاتھ سامنے سے اس کے حلقوم پر پڑا اور اس کی چیخ بھی نہ نکل سکی۔ میرے دوسرے ہاتھ نے اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی۔ وہ لہرا کر فرش پر آ رہی۔ میں نے جھک کر اس کی نبضیں دیکھیں اور پھر مطمئن انداز میں اس کے یہاں سے نکل آیا۔ باہر نکلنے کے لیے میں نے صدر دروازے کو ہی استعمال کیا تھا۔ ہینری کا میک اپ میں وہیں چھوڑ آیا تھا۔ چوکی دار نے کس قدر تعجب سے مجھے دیکھا تھا، لیکن روکنے کی جرت نہیں کر سکا۔ نہ جانے کیوں میں اپنا ذہن ہلکا ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ رات کو بے حد پرسکون نیند آئی تھی۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر میرا ذہن اولیو ہاورڈ میں الجھا ہوا تھا۔ وہ یہاں موجود ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میرا دل چاہتا تھا اس سے ملاقات ضرور کروں۔ ایک بار وہ میری مٹھی میں تھا لیکن حالات نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن اب اسی وقت فواد آ گیا۔ خوش مزاج اور ہنسنے ہنسانے والا آدمی تھا۔ کمال ہے بھائی، بس چند منٹ لیٹ ہو گیا۔ سوچ کر چلا تھا کہ عین ناشتے کے وقت چھاپا ماروں گا، لیکن آؤ فواد، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ میں نے چائے نہیں پی، آؤ پلیز۔ اور وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے سامنے پلیٹ سرکا دی اور وہ بے تکلفی سے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ آج دوپہر کو تمہاری اس رہائش گاہ پر ہنگامہ آرائی ہونے والی ہے۔ جالود گروپ آ گیا ہے۔ بڑے عمدہ الفاظ کہے گئے ہیں تمہارے بارے میں۔ سیتا کیف کہتی ہے کہ اس نے تمہیں پہلے ہی محسوس کر لیا تھا۔ محمود جالود تمہارے کارنامے پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ بڑے اچھے جذبات ہیں سب کے تمہارے لیے۔ یہ میری خوش بختی ہے فواد، میں محبتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں۔ ویسے تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ خیریت؟ میں فرانا یا مارگیسیا کو معاف نہیں کر سکا۔ رات کو میں نے اسے قتل کر دیا۔ ارے! فواد کا ہاتھ رک گیا۔ کہاں مل گئی تھی وہ؟ اس نے پوچھا اور میں نے پورا واقعہ سنا دیا۔ فواد گردن ہلانے لگا، لیکن ہاورڈ کے بارے میں سن کر وہ متفکر ہو گیا۔ وہ یہاں کیوں موجود ہے؟ نہ صرف موجود ہے بلکہ اتنی جلدی سارے حالات سے واقف بھی ہو گیا ہے۔ ویسے کیا بات ہے علی، اولیو ہاورڈ ذاتی طور پر بھی تمہارا دشمن ہے۔ اس کی یہ دوڑ دھوپ ذاتی نوعیت کی معلوم ہوتی ہے۔ پھر تم نے ایک خطرناک شخص کو گھن چکر بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں چاہتا ہوں اس سے بھی حساب صاف کر لوں۔ اس سلسلے میں اگر مناسب سمجھو تو میرا ایک مشورہ مان لو۔ اولیو ہاورڈ کے بارے میں ہائی کمان سے رجوع کرو۔ اس کا معاملہ پیچیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک الجھی ہوئی شخصیت ہے۔ امریکی ہونے کی حیثیت سے ہاں، ظاہر ہے وہ یہاں سرکاری طور پر آیا ہوگا۔ اسے کوئی نقصان پہنچا تو حالات کی نوعیت دوسری ہو جائے گی، فواد نے کہا، اور میں بھی اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔
فواد کی بات درست تھی، ہر چند کے اولیو ہاورڈ میرے سلسلے میں سخت کوششیں کر رہا تھا، لیکن میں ذاتی معاملے میں تنظیم کو ملوث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوپہر کو خوب ہنگامہ خیزی رہی۔ ستارہ کیف، سعید، عاطف، گوہر، شفقت، خطان اور دوسرے بہت سے لوگ آئے۔ مجھے والہانہ مبارکباد دی گئی اور ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ فواد نے انہیں مارگیسیا کی موت کے بارے میں بھی اطلاع دی تھی۔ محمود جالود نے مجھے ایک خطرناک شخص قرار دے دیا جو کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ اولیو ہاورڈ کے بارے میں ان لوگوں نے بھی یہی رائے دی کہ اسے نہ چھیڑا جائے۔ کچھ دیر بعد پھر وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ نائمہ برق سب سے آخر میں اٹھی تھی۔ مجھے بھی اجازت دیں علی، اور اپنا خیال رکھیں، ابھی چند روز گھر پر ہی آرام کریں۔ کیوں مس نائمہ؟ اولیو ہاورڈ مایوس ہو کر چلا جائے، باہر اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، نائمہ نے تشویش سے کہا۔ یہ معاملہ میرے لیے کافی تکلیف کا باعث رہے گا کہ میں کسی کے خوف سے گھر میں قید ہو کر بیٹھ جاؤں۔ بعض اوقات انسان کو مصلحت پسند بننا پڑتا ہے، پلیز یہ ضروری ہے۔ ویسے آپ بور ہوں تو کسی کو بھی طلب کر سکتے ہیں، نائمہ نے کہا، لیکن میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ سب کے جانے کے بعد پھر سناٹا ہو گیا، لیکن شام کو 6:45 بجے کے قریب مجھے ہادی عظمیٰ کا فون آیا۔ میں تمہیں تمہارے کارنامے کی مبارکباد دے چکا ہوں۔ اس وقت فون کرنے کا مقصد کچھ اور ہے، عظمیٰ کا پرمزہ آواز سنائی دی۔ میں اس مبارکباد پر آپ کا شکریہ ادا کر چکا ہوں، فرمائیے کیسے مزاج ہیں؟ میں نے بھی اسی انداز میں کہا، بھائی تمہارے 2 شکار میرے پاس پنجرے میں بند ہیں، ان کے لیے کیا خیال ہے؟ وہ لڑکی ڈینی مارش اسمتھ جو تمہارا پیغام لے کر آئی تھی، تمہاری ہدایت کے مطابق ہمارے پاس محفوظ ہے، اور دوسرا تمہارا سیاہ فام لوبو۔ اوہ، کیا لوبو بھی آپ کے پاس ہے؟ ہاں، لوبو کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جائے۔ ہرگز نہیں، برا سلوک ہم صرف میدان جنگ میں کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے وہی بات کروں گا۔ پروفیسر، ان کے بارے میں اوپر سے کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا؟ اوپر تو تم ہی ہو، کیونکہ یہ تمہارا کیس ہے، سارے معاملات تمہیں ہی طے کرنے ہیں۔ میں حاضر ہو جاؤں پروفیسر؟ رات کا کھانا میرے ساتھ کھا لو، کوئی خصوصی ڈش تیار کرواؤں؟ جو تیار ہوگی وہ کھا لوں گا، آ رہا ہوں۔ ڈینی مارش اسمتھ پروفیسر ہادی عظمیٰ کے گھر کے تہہ خانے میں تھی۔ اسے یہاں تمام سہولتیں مہیا تھیں۔ اس وقت بھی وہ ایک مسحری پر دراز کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، چند لمحوں تک پہچان نہیں سکی، اور جب پہچانا تو کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تم؟ اس نے شدید حیرت سے کہا۔ ہاں، ہیلو ڈینی، تم؟ میرے اللہ، یہاں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اس شیطانی جزیرے سے نکل آئے؟ یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ میں اس کے قریب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تم کیسی ہو ڈینی؟ میں نے سوال کیا۔ بدترین ذہنی بحران سے گزر رہی ہوں۔ حیرت ہے اب تک پاگل کیوں نہیں ہو گئی؟ کیا تمہیں بھی قیدی بنا کر یہاں لایا گیا ہے؟ نہیں ڈینی، قیدی تو تم بھی نہیں ہو، یہاں تمہیں احتیاطاً رکھا گیا ہے۔ تم نے ان لوگوں سے ان کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ نہیں کی؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویسے نہایت شریف اور با اخلاق لوگ ہیں۔ مجھے کسی قسم کی ذہنی یا جسمانی اذیت سے دوچار نہیں ہونا پڑا، سوائے اس کے کہ میں اس قید کی وجہ سے ناواقف ہوں۔ ویسے ہینڈرک کے لوگوں میں اتنے شریف آدمیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تم خود کو ہینڈرک کا قیدی سمجھ رہی ہو ڈینی؟ کیا مطلب؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم قیدی نہیں ہو، بس کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے تمہیں یہاں رکھا گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا، براہ کرم مجھے بتا دو یہ سب کیا ہے، کون لوگ ہیں یہ؟ اور میں تمہیں وہی سب کچھ بتانے آیا ہوں ڈینی۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ تم جن لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی، آئندہ بھی اگر چاہو تو ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان کے ساتھ کام کر سکتی ہو۔ ممکن ہے کسی اور مرحلے پر ہماری ملاقات ہو۔ بہرحال میں تمہارا احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک نازک وقت میں تم نے خطرات مول لے کر میری مدد کی تھی۔ میں نے ہینری کو قتل کر دیا، اس کا سیکریٹری میرے ہاتھوں مارا گیا، اور جزیرہ سان برے اب صرف ایک ویران جزیرہ ہے جس میں شاید ایک بھی انسان موجود نہ ہو۔ وہ میں تھا جس نے تمہیں طلب کر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں بھیجا تھا۔ میں تمہارے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ وہ تم تھے؟ ڈینی نے بے اختیار کہا۔ ہاں ڈینی، وہ میں تھا، مگر میں ہینڈرک کے میک اپ میں تھا اور ہینڈرک مارا جا چکا تھا۔ خدا کی پناہ، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہیں آزادی دی جا رہی ہے ڈینی، تصدیق کر لینا۔
تم نے یہ سب کچھ کر ڈالا تنہا؟ ڈینی لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ تنہا نہیں ڈینی، تمہاری مدد سے، کچھ اور ساتھیوں کی مدد سے۔ بہرحال میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تو ہینڈ ختم ہو گیا؟ ڈینی کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ بولی، کیا اس بات کا علم مارگیسیا کو بھی ہے؟ مرنے سے قبل اسے یہ بات معلوم ہو گئی تھی۔ مرنے سے قبل؟ کیا مارگیسیا بھی؟ مارگیسیا کو میں نے بیروت میں قتل کیا ہے۔ مجھ پر اس کے بہت سے قرض تھے جو مجھے چکانے تھے۔ ڈینی پاگلوں کی طرح مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر گردن جھکا دی۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب اس نے دیر تک کچھ نہ کہا تو میں نے اس سے کہا، میں تمہاری اور کیا خدمت کر سکتا ہوں ڈینی؟ میں کیا بتاؤں ولی، میری عقل ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ تم میرے اوپر ایک احسان کر سکتے ہو تو کر دو۔ ہاں بتاؤ۔ میں لندن جانا چاہتی ہوں، میرے لیے لندن روانگی کا بندوبست کر دو۔ پاسپورٹ وغیرہ میری رہائش گاہ پر موجود ہیں، بس دوسرے انتظامات کرنے ہوں گے۔ بولو، کر دو گے میرے لیے یہ انتظامات؟ یقیناً، میں نے جواب دیا۔ بس علی، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتی۔ میری کن پٹیاں چٹخ رہی ہیں، میں خود ان ہنگاموں سے دور بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ لندن میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور بنا لوں گی۔ کافی دیر تک میں ڈینی کی دلجوئی کرتا رہا اور پھر اسے تسلیاں دے کر وہاں سے نکل آیا۔ میری دوسری ملاقات لوبو سے ہوئی۔ سیاہ فام لوبو ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے ملا۔ سارے کام انجام پا چکے ہیں لوبو، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ماسٹر، میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ مجھے حکم ملے گا میں یہاں سے چلا جاؤں اور آئندہ ماسٹر کو اپنی شکل نہ دکھاؤں تو ماسٹر لوبو آپ کو دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ جو احسان کرتا ہے اس کے لیے درد سر بننا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تم کسی کے لیے درد سر نہیں ہو لوبو، اور اب تو تمہیں آزادی مل چکی ہے۔ میں تمہاری پچھلی زندگی تو واپس نہیں لا سکتا لوبو، جس میں تمہارے ساتھ تمہارے بھائی بھی تھے، لیکن مستقبل کے بارے میں اگر میں تمہاری مدد کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ مدد کر سکتے ہو ماسٹر؟ ہاں بولو، کوشش ضرور کروں گا۔ تو پھر مجھے اپنے قدموں میں رہنے دو ماسٹر، تمہاری خدمت کروں گا اور کبھی تم سے اس کا صلہ نہیں مانگوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ لوبو کو صرف کھانے اور کپڑے کے علاوہ کچھ بھی درکار نہیں ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں میں کچھ نہ کچھ کر کے حاصل کر لوں گا، لیکن ماسٹر مجھے اس دنیا میں تنہا نہیں چھوڑو۔ لوبو کے رخسار پر آنسو بہنے لگے۔ مجھے منظور ہے لوبو، مگر میرے دوست تم خود بھی احمق نہیں ہو۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میرا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے اور میں اس کا ایک رکن ہوں۔ اس بات کو جاننے کے باوجود تم میرے ساتھ رہ سکو گے؟ میں افریقی ہوں ماسٹر، غلامی کے کرب سے ہم سے زیادہ واقف کون ہوگا؟ میں آزادی کی طرف سے واقف ہوں۔ مجھے اپنی جدوجہد میں شریک کر لو۔ میں تمہارا ہم مذہب نہ صحیح، لیکن انسان تو ہوں۔ میں بھی انسانی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ سوچ سمجھ کر یہ بات کہہ رہے ہو لوبو؟ ہاں ماسٹر، تم لوبو کو سچا پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سلسلے میں بھی کسی سے اجازت کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، مجھے بہت سے اختیارات دے دیے گئے تھے۔ لوبو میرے ساتھ میری رہائش گاہ میں منتقل ہو گیا۔ اس نے میرے تمام امور سنبھال لیے۔ راتوں کو وہ ایک چاق و چوبند محافظ تھا، کسی شکاری کتے کی طرح ہوشیار۔ اس کی بہت سی خصوصیات تو بعد میں میرے سامنے آئیں۔ اب وہ خوش رہتا تھا۔ اس نے ماضی بھلانے کی بھرپور کوشش کی تھی اور اس میں کامیاب نظر آتا تھا۔ آلیو ہاورڈ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ ہائی کمان نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اسے نہ چھیڑا جائے۔ ضروری میٹنگ میں بھی شرکت لازمی قرار دے دی گئی تھی اور میرے مشورے پر توجہ بھی دی جاتی تھی۔ بڑوں کا کہنا تھا میں واحد شخصیت ہوں جو تنظیم کے دونوں بازوؤں کے لیے یکساں حیثیت رکھتا ہوں، یعنی تنظیم کے سیاسی بازو الفتح کو بھی بعض امور میں میری ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور عملی حصے الاسفہ طوفان میں بھی یہی میری حیثیت برقرار تھی۔ ہینڈی کا جزیرہ سانبرے اب غیر آباد پڑا تھا، وہاں کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران تنظیم نے بہت سے کام کیے، صہیونیت سے جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں اور فلسطینی گوریلے کبھی کامیاب اور کبھی ناکام ہوتے تھے۔ محمود جالود گروپ میں بھی کئی کارنامے انجام دیے چکا تھا۔ نائمہ برق مجھ سے ملتی رہتی تھی۔ میں نے بعض مہمات میں اپنی خدمات پیش بھی کیں، لیکن انہوں نے مجھے محفوظ رکھا۔ پھر ایک دن ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں مجھے طلب کر لیا گیا۔ اس اجلاس میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھیں۔
میری شمولیت کے بعد اجلاس کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، جس کی تفصیل یوں تھی: فلسطینی جدوجہد کے سلسلے میں بہت سے ممالک فلسطینی مقاصد سے ہمدردی رکھتے تھے اور فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ بین الاقوامی مجبوریاں ان کے آڑے آ جاتی تھیں، جن کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک کھل کر اس ہمدردی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ البتہ بیرون پردہ وہ فلسطینیوں کی مدد کر رہے تھے اور کرتے رہنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں مشرقی جرمنی کی ایک خفیہ تنظیم نے یوگوسلاویہ میں ایک کانفرنس منعقد کی جو انتہائی خفیہ تھی۔ اس کانفرنس کی کامیابی سے تنظیم کو بہت سی سہولتیں حاصل ہوئی تھیں اور اس سلسلے میں ایک اور کانفرنس کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ دوسری بار یہ کانفرنس میڈرڈ میں منعقد ہوئی، لیکن ہماری بدقسمتی کہ یہ کانفرنس خفیہ نہ رہ سکی اور اس کے شروع ہونے سے چند لمحات قبل اس کانفرنس ہال کو بم سے اڑا دیا گیا اور بہت سی سرکردہ شخصیتیں اس میں ہلاک ہو گئیں۔ اس کے بعد یہ مسئلہ التوا میں پڑ گیا اور طویل عرصے تک ہم کسی دوسری جگہ کا انتخاب نہیں کر سکے۔ دنیا بھر میں موجود یہودی اسرائیل کو اپنا آخری گھر سمجھتے ہیں اور اس کی بقا کی جدوجہد میں مصروف ہیں، اس لیے اس کانفرنس کا راز بھی راز نہیں رہ سکا اور اس بار بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں انتہائی خفیہ پیمانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ اس بار ہم اس کانفرنس میں فلسطینی نمائندگی کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کر رہے ہیں جو ہم میں سے نہیں ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ عرب، بلکہ ایک غیر متعلقہ شخصیت ہے جسے فلسطینیوں سے ہمدردی ہے اور وہ اس سے قبل بھی ہمارے مقاصد کی تکمیل کے لیے کام کر چکی ہے، لیکن ایسے شواہد بھی مل گئے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کانفرنس کی اطلاع بھی دشمن کو ہو گئی ہے اور وہ اسے ناکام بنانے کے در پر ہیں۔ چنانچہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے اس شخصیت سے خصوصی درخواست کی ہے کہ وہ 2 ماہ قبل مقررہ جگہ پر پہنچ جائیں اور وہاں کے ماحول میں خود کو ضام کر لیں اور پھر خاص وقت پر کانفرنس میں شریک ہو جائیں۔ ہماری یہ درخواست قبول کر لی گئی ہے اور وہ ہم سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہم میں سے کوئی اس شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہمارے ایک خاص ہمدرد ملک نے اس سے بات چیت کی ہے اور اسی کی ایما پر وہ شخصیت اس کانفرنس میں ہماری نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہوئی ہے۔ چنانچہ اس ماہ کی 17 تاریخ کو وہ یہاں سے روانہ ہو رہی ہے۔ اس کی پہلی منزل بلغراد ہے اور وہاں سے وہ اورینٹ ایکسپریس کے ذریعے اطالیہ چلی جائے گی۔ 2 ماہ تک اس کا قیام وینس میں ہوگا اور کانفرنس کے اختتام کے بعد وہ وینس سے ہالینڈ چلی جائے گی۔ چنانچہ طے یہ کیا گیا ہے کہ الآصفہ کے چند خاص رکن کانفرنس کے انعقاد کے دوران وینس میں رہیں گے۔ 8 افراد کو بلغاریہ روانہ کیا جا چکا ہے۔ 2 افراد 17 تاریخ کو اس جہاز سے سفر شروع کریں گے جس میں وہ شخصیت سفر کرے گی۔ اس انتہائی اہم مشن کے لیے ہمیں ایک اعلیٰ ذہن کی ضرورت ہے جو نہ صرف ذہین ہو بلکہ عملی صلاحیتیں بھی رکھتا ہو، اور اس کام کے لیے ہائی کمان نے جس شخص کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مسٹر علی۔ میں اس انکشاف پر شرمندہ رہ گیا تھا۔ تمام نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس سلسلے میں آپ کو حق ہے مسٹر علی، آپ اپنی منظوری یا نامنظوری کا اظہار کریں۔ کسی بھی شکل میں یہ ذمہ داری آپ پر مسلط نہیں کی جائے گی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن آواز حلق میں پھنس گئی۔ بمشکل تمام میں نے گلا صاف کر کے کہا، اگر مجھے یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے اور ہائی کمان نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ ہائی کمان کے خصوصی اجلاس میں ایک بھی ووٹ آپ کے خلاف نہیں تھا مسٹر علی۔ میں نے نہایت اعتماد سے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کو مکمل اختیار ہے کہ نہیں، میں اس اعزاز کو خوشی سے قبول کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میرا دماغ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ مجھے واقعی بہت اہم درجہ دے دیا گیا تھا۔ تمام لوگوں نے مجھے مبارکباد دی۔ میرے کانوں میں عجیب سی آوازیں گونج رہی تھیں۔ مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے دوسرے آدمی کا انتخاب مجھے ہی کرنا تھا۔ فواد نے میری رہائش گاہ پر مجھ سے ملاقات کی۔ اگر تم پسند کرو علی تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں فواد، کوئی خیال دل میں نہ لانا، میں نے اس شخصیت کا انتخاب کر لیا ہے۔ مجھے بتاؤ گے اس بارے میں؟ لوبو، میں نے کہا۔ ہاں فواد،
میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کا کوئی خاص پہلو؟ ہاں، وہ کیا؟ ہم دونوں دشمنوں کے شبہات سے بالاتر ہوں گے۔ وہ افریقی عیسائی ہے اور میں پاکستانی۔ اوہ، میں سمجھ گیا، فواد نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارے خیال میں یہ ٹھیک نہیں رہے گا؟ نہ صرف ٹھیک بلکہ بے حد موزوں بھی ہے۔ ناراض تو نہیں ہوئے میری بات پر؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور فواد ہنسنے لگا۔ تمہارا خلوص، تمہاری محبت، اس کی گنجائش کہاں رکھتی ہے علی؟ تم تو بس پیار کیے جانے کے قابل ہو۔ کون ناراض ہو سکتا ہے تم سے؟ بہرحال 17 تاریخ میں ابھی 5 دن باقی ہیں۔ تیاریوں کے لیے تمہیں زیادہ وقت تو نہیں درکار ہوگا، اور پھر میرے خیال میں کل ہی سے تربیت شروع ہو جائے گی۔ تربیت؟ میں نے سوالی انداز میں پوچھا۔ ہاں، ہر مہم کے بارے میں کچھ نہ کچھ تفصیلات مہیا کی جاتی ہیں۔ تمہیں اطالیہ سے تو واقفیت نہیں ہوگی۔ دوران تربیت تمہیں وہاں کے بارے میں تفصیلات بتائی جائیں گی۔ یوں بھی وہاں تمہیں 2-3 ماہ گزارنے ہوں گے، اور پھر ان معاملات کے بارے میں مزید کچھ بتایا جائے گا، فواد نے جواب دیا۔ فواد کا کہنا درست تھا۔ دوسرے دن فون پر مجھے ہیڈ کوارٹر میں طلب کر لیا گیا۔ اس دن سے 3 گھنٹے میری تربیت کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا۔ پہلے دن مجھے بلغاریہ، یوگوسلاویہ اور اطالیہ کی جغرافیائی پوزیشن بتائی گئی۔ صوفیہ سے وینس تک کے سفر کی تفصیلات مہیا کی گئیں۔ فلموں کے ذریعے وینس تک کے راستے دکھائے گئے۔ بلغراد سے ڈینوب کے راستے اورینٹ ایکسپریس کا سفر بھی دکھایا گیا تھا، کیونکہ میرے 8 ساتھی صوفیہ ہی سے وقت مقررہ پر اورینٹ ایکسپریس میں سوار ہونے والے تھے۔ ان 8 کی تفصیلات بھی اسی دن مہیا کر دی گئی۔ ویسے یہ سب میرے لیے اجنبی تھے، لیکن تصاویر کے ذریعے مجھے ان سے روشناس کرا دیا گیا تھا۔ یہ 3 گھنٹے بے حد مشقت کے تھے۔ مجھے یہ ساری تفصیلات ذہن نشین کرنی تھی، کیونکہ مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ روانہ ہونے سے قبل میرا امتحان بھی لیا جائے گا۔ میں نے کافی توجہ سے یہ ساری معلومات ذہن نشین کی۔ لوبو کی نامزدگی بھی قبول کر لی گئی۔ اس کے سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دیے گئے تھے، کیونکہ وہ صرف میرا معاون تھا۔ فرصت کے اوقات میں میرے دوست مجھ سے ملتے رہتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، لیکن نائمہ برق سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تیسرے دن میں نے اس کی غیر حاضری کو محسوس کر کے اسے فون کیا۔ ایک ملازمہ نے فون اٹھایا۔ نائمہ کہاں ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں جناب۔ ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خیریت؟ کیا ہو گیا ہے انہیں؟ سخت بخار میں مبتلا ہیں 3 دن سے۔ اس سے قبل ڈاکٹر یہاں آتا رہا ہے، لیکن آج وہ خود چلی گئی ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ کمال ہے، مجھے اطلاع نہیں دی، میں پہنچ رہا ہوں، میں نے کہا اور فون رکھ دیا۔ اس مجاہدہ سے مجھے بہت انسیت ہو گئی تھی، اور اکثر میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ بہرحال جب میں اس کے فلیٹ پر پہنچا تو وہ واپس آ چکی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تغافل تعجب خیز ہے میرے لیے۔ تم بیمار تھیں اور مجھے اطلاع تک نہیں ہوئی، میں نے شکایتی انداز میں کہا۔ معمولی سا بخار تھا، کوئی خاص بات تو تھی نہیں، نائمہ نے کہا، اور اس معمولی بخار نے تمہارا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یقین کرو، مجھے بہت افسوس ہوا، اور بہت زیادہ بری لگنے لگ گئی ہوں میں، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور میں جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ ارے زیادہ سے کیا مراد ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہ جانے کیوں، یہ میری بدبختی ہے کہ میں کسی کو متاثر نہیں کر پاتی۔ نائمہ، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، میں نے کہا، اور وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دی۔ بتا رہی ہوں کہ بخار نے میرا دماغ الٹ دیا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بخار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور ایسی ہی بہکی باتیں کرنے لگتی ہوں میں۔ وہ پھر سے ہنس پڑی۔ میں گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات ضرور ہے نائمہ، مجھے بتاؤ گی نہیں؟ ناراض ہو مجھ سے؟ یقین کرو مجھے علم نہیں ہو سکا، تاہم میں معافی چاہتا ہوں۔ علی پلیز شرمندہ نہیں کریں، نہ جانے کیا بکواس کر گئی ہوں میں۔ کیا پئیں گے آپ؟ اس کے ساتھ ہی اس نے ملازمہ کو پکارا۔ تم مجھے لاکھ بہلانے کی کوشش کرو نائمہ، لیکن تمہارے ذہن میں کوئی بات ضرور ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ حماقتیں پوشیدہ ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے علی، اس موضوع کو ختم کر دو۔ تم میری عیادت کو آئے، میں شکر گزار ہوں۔ اگر بیمار نہ ہوتی تو میں تمہاری کامیابیوں پر مبارکباد دینے ضرور آتی۔ اتنے مختصر وقت میں بہت کم لوگ یہ حیثیت حاصل کر پاتے ہیں۔ یقین کرو علی، یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ تم ہم میں نئے ہو۔ میں ان حماقتوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جن کا پوشیدہ رہنا بہتر ہے، میں نے ضد کرنے والے انداز میں کہا۔ علی خدا کے لیے
نائمہ نے التجا کی۔ ٹھیک ہے نائمہ، میں تمہیں کسی بات کے لیے مجبور کرنے کا حق نہیں رکھتا، تاہم یہ کسک میرے ذہن میں ہمیشہ رہے گی۔ میرے لیے یہ نیک فال ہوگا، اس طرح میں تمہیں کبھی کبھی یاد تو آتی رہوں گی۔ ویسے لوگ تمہاری ایک اور جرت پر تبصرہ کر رہے ہیں، نائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں سوالیہ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ تم نے اپنے نائب کے لیے کسی تجربہ کار شخص کے بجائے لوبو کا انتخاب کیا ہے، جو ان معاملات میں کوئی تجربہ نہیں رکھتا بلکہ ایک سادہ سا انسان ہے۔ کسی کو اس پر اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں، اعتراض کسی کو نہیں ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں لوگوں کے متضاد خیالات ہیں۔ کچھ لوگ اسے حد سے زیادہ بڑھی ہوئی خود اعتمادی قرار دے رہے ہیں، اور کچھ ناتجربہ کاری۔ حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عموماً ایسے مواقع پر تجربہ کار افراد منتخب کیے جاتے ہیں تاکہ باہمی مشورے سے کسی خطرے کا احتمال ختم ہو جائے، لیکن تم اپنے کام سے بے حد مطمئن ہو اور تنہا سب کچھ کر لینے کی قوت رکھتے ہو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے نائمہ، لوگوں کا انتخاب میں نے صرف چند وجوہات کی بنا پر کیا ہے جن کے بارے میں فواد کو بتا چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے تم نے غلط نہیں سوچا ہوگا۔ ویسے سچ بتا دوں، تھوڑی سی بددل میں بھی ہوں۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں خود بھی تمہارے ساتھ اس مہم میں جانے والے امیدواروں میں سے تھی، نائمہ نے کہا۔ اوہ، تعجب ہے نائمہ، ویسے یقین کرو میں کسی قیمت پہ یہ نہ کرتا۔ میں زندگی اور موت کو یکساں سمجھتا ہوں۔ کسی مہم کی انجام دہی کے وقت میں وہ سارے کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں جن میں موت 99% اور زندگی صرف 1% ہو۔ لیکن اگر میرے ذہن پر کسی دوسرے کی زندگی بچانے کا خیال مسلط ہو تو پھر میں ناکارہ ہو جاؤں گا۔ میں تربیت یافتہ ہوں علی، سند ملی ہے مجھے۔ یقیناً ان الفاظ سے تمہاری یا کسی اور کی توہین مقصود نہیں ہے، بس اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ 17 تاریخ کو روانہ ہو رہے ہو؟ نائمہ نے فوراً بات بدل دی۔ ہاں، اب دوبارہ ملاقات مشکل ہے۔ میری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، نائمہ نے کہا۔ اجازت نائمہ، بشرط زندگی واپسی پر ملاقات ہوگی، میں نے کہا، اور نائمہ نے گردن ہلا دی۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا، لیکن طبیعت کچھ بجھ سی گئی تھی۔ اتنا احمق میں بھی نہیں تھا کہ نائمہ کی باتوں کا مفہوم نہیں سمجھ پاتا۔ نائمہ کسی حماقت کا شکار ہونے جا رہی تھی۔ اس زندگی میں ان حماقتوں کی گنجائش کہاں تھی؟ آگ اور خون کے کھیل میں حسن و عشق کے لمحات کا تصور بھی مضحکہ خیز تھا۔ کم از کم مجھ جیسا انسان یہ دو رخی نہیں چل سکتا تھا۔ میں اپنے مشن سے مخلص تھا اور بس اسی میں مگن رہنا چاہتا تھا۔ کسی دوسرے کھیل کی قطعی گنجائش نہیں تھی۔ گھر واپس آیا تو ایک اور ڈرامہ تیار تھا۔ ہادی عظمیٰ اور ڈینی مارش اسمتھ میرا انتظار کر رہے تھے۔ پروفیسر ہادی عظمیٰ کو سلام کر کے میں ڈینی کی خیریت معلوم کرنے لگا۔ ڈینی کی آنکھیں متورم تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ روتی رہی ہے۔ خیریت ڈینی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، آج 4:30 بجے کی فلائٹ سے جا رہی ہوں۔ اوہ ویری گڈ، سارے انتظامات مکمل ہو گئے؟ ہاں، کوئی رکاوٹ نہیں رہی، ڈینی کے بجائے پروفیسر نے بتایا، اور ڈینی سسکیاں لینے لگی۔ نئی زندگی کا آغاز کر رہی ہو ڈینی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ مجرم تھے، تم جانتی ہو، ان کے ہاتھوں میں تمہاری زندگی محفوظ نہیں تھی۔ ہینڈرک انسان نما درندہ تھا، کسی معمولی سی غلطی پر جان لے لینا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ تمہیں خوشی ہونی چاہیے کہ تم ان کے چنگل سے نکل کر اب ایک آزاد زندگی گزارو گی، لندن میں اپنی شخصیت بدل لینا۔ شکریہ علی، کبھی لندن آؤ تو مجھے ضرور تلاش کرنا، ڈینی نے کہا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ بھی ہادی عظمیٰ کے ساتھ چلی گئی اور میں گہری سانس لے کر مسکرانے لگا۔ لوبو کسی کام سے میرے کمرے میں آیا تھا۔ لوبو یہاں آؤ یار، میں نے کہا، اور وہ میرے نزدیک آ گیا۔ مصروف ہو کچھ؟ نہیں ماسٹر، کہو۔ وہ میرے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ عورت کیا چیز ہے؟ مرد کے لیے مسلسل سر درد، لوبو نے بے دھڑک کہا، اور میں ہنس پڑا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ میرا نہیں ماسٹر، تاریخ کا، لوبو نے جواب دیا۔ لیکن ہمارے سامنے وہ بڑی مقدس شکلوں میں موجود ہے، ماں، بہن اور بیٹی کی شکل میں۔ مانتا ہوں ماسٹر، بیوی کی حیثیت سے ہمیں اس کے لیے کوہلو کا بیل بننا پڑتا ہے، ناز و انداز اٹھانے پڑتے ہیں۔ محبوبہ کی شکل سے ہو تو سارے زمانے کو دھوکہ دینا پڑتا ہے، اپنی بساط اور اوقات سے بڑھ کر اس کے سامنے آنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سے نفرت کریں تو بھی ماں، بہن اور بیٹی کی شکل میں ہم اس کے احترام کے لیے مجبور ہیں۔
کیونکہ ہماری ماں کسی کی بیوی ہوتی ہے، بہن اور بیٹی بھی، کبھی ہمارے لیے پریشان کن ہوتی ہے، کبھی دوسروں کے لیے، لوبو نے جواب دیا اور میں بے اختیار ہنسنے لگا۔ یار لوبو، تو بڑا ہی فلاسفر ہے، کوئی چوٹ کھا چکا ہے کیا؟ نہیں ماسٹر، لوبو بچپن میں اپنے وطن سے دور ہو گیا، اس لیے اپنی نسل کی لڑکیوں سے تو رابطہ ہی ٹوٹ گیا۔ یہاں آ گئے تو شکل اس قابل نہ تھی کہ اس کی توجہ کا مرکز بنتے۔ بات کبھی ہنسنے بولنے سے آگے نہیں بڑھی، لیکن چوٹ کھائے ہوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور خود اس سلسلے میں فخر کیا ہے۔ بہت خوب، تو بہت سخت انسان ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ لوبو بھی ہنستا رہا۔ اس سے گفتگو کرنے کے بعد تھوڑی سی ذہنی تفریح حاصل ہو گئی تھی اور نائمہ برق اور ڈینی کی کیفیات کا اثر ختم ہو گیا۔ 16 تاریخ امتحان کی تاریخ تھی۔ صبح سے شام تک مجھے ہیڈ کوارٹر میں رہنا پڑا۔ امتحان لینے والوں نے کوئی رعایت نہیں کی تھی۔ وینس مجھے ازبر ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے تمام امور میں بھی میں نے ان کے سوالات کے جوابات تسلی بخش دیے تھے۔ بس ایک گرہ تھی میرے ذہن میں کہ کاش اس شخصیت کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا، لیکن اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تاہم میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے طور پر اس سلسلے میں کوشش کروں گا اور اسے کھوج نکالوں گا۔ 17 تاریخ کو میرے تمام دوستوں نے مجھ سے ملاقات کی اور دوپہر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ نائمہ برق نہیں آئی تھی۔ فواد نے بتایا کہ وہ بخار کا شکار ہے۔ میں نے اس کے بارے میں کسی جذبے کا اظہار نہیں کیا اور پھر رات کو میں اور لوبو ایئرپورٹ چل پڑے۔ بظاہر کوئی ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ در پردہ بہت سی آنکھیں میری نگران ہوں گی۔ لیکن مجھے اس شخصیت کی تلاش تھی اور میں جہاز کے مسافروں میں اسے تلاش کرنا چاہتا تھا۔ آخری لمحات میں ہم طیارے میں داخل ہو گئے۔ ایئر ہوسٹس نے ہمیں ہماری سیٹیں بتا دی تھیں۔ تمام ضروری امور کے بعد طیارے کے انجن اسٹارٹ ہو گئے اور پھر وہ رن وے پر دوڑنے لگا۔ سنسنی خیز سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ طیارہ فضا میں پرسکون پرواز کرتا رہا۔ ابتدائی مراحل طے ہو گئے تھے۔ مسافر اپنی سیٹوں پر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ پائلٹ کیبن سے موسم کا حال نشر ہونے لگا۔ اسپیکر سے پائلٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہوسٹس مسافروں سے ان کی ضروریات پوچھتی پھر رہی تھیں۔ میری بے چین نگاہیں مسافروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں درمیانی سیٹ پر تھا اور زیادہ فاصلے تک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ پائلٹ کیبن کے دروازے سے لے کر پیچھے تک کا ایک چکر لگا کر ایک ایک مسافر کی شکل دیکھ لوں، لیکن یہ معیوب اور مشکوک بات ہوتی۔ بڑی غیر یقینی کیفیت تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ ہیڈ کوارٹر میں موجود بڑے احمق نہیں ہیں۔ انہوں نے ہر بات سامنے رکھی ہوگی، یعنی اس بات کا امکان نہیں تھا کہ اس پراسرار شخصیت نے اس پرواز سے سفر نہ کیا ہو۔ یقیناً انہی لوگوں میں وہ عام شخصیت موجود ہوگی۔ اگر وہ شخصیت کسی وجہ سے سفر نہ کر پاتی تو مجھے روانہ نہ کیا جاتا، لیکن وہ ان مسافروں میں سے کون ہے؟ اس ایک تردد کے علاوہ کوئی اور خیال میرے ذہن میں نہیں تھا۔ آئندہ پیش آنے والے حالات کے لیے میں بالکل تیار تھا۔ یوں بھی تنظیم کی طرف سے مجھے تمام سہولتیں مہیا کر دی گئی تھیں، لیکن مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وقت اور حالات نے مجھے ہر حال میں گزارا کرنے کی قوت عطا کر دی تھی۔ کافی دیر تک میں اس سلسلے میں غور و خوض کرتا رہا۔ پھر میں نے ذہن جھٹک کر اس خیال کو نکال پھینکا، بلا وجہ اس کوشش میں سر کھپانے سے کیا فائدہ؟ وقت اور حالات خود ہی اسے سامنے لے آئیں گے، بلکہ یہ سسپنس تو دلکشی کا حامل ہے، اس سے لطف اندوز ہوا جائے۔ کیا تم سو رہے ہو لوبو؟ میں نے خاموشی سے اکتا کر لوبو سے سوال کیا۔ نہیں ماسٹر، پوری طرح جاگ رہا ہوں، بس تمہاری سوچ میں مخل نہیں ہو رہا ہوں۔ تم خود بھی تو کچھ سوچ رہے ہوگے۔ کچھ بھی نہیں، میں زیادہ تر اپنے ذہن کو آزاد رکھتا ہوں تاکہ اگر کبھی سوچنا پڑ جائے تو دماغ تازہ ہو، لوبو نے کہا۔ بلا شبہ تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ میں جوں تمہارے بارے میں غور کرتا ہوں حیران ہوتا جاتا ہوں، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ غور کرنے کے یہی نقصانات ہوتے ہیں ماسٹر، تمہاری سوچ رائے کو پہاڑ بنا دیتی ہے، اور جب سوچو کہ سمندر سے نکلو گے تو رائی ہی ہوگی، لوبو نے جواب دیا۔ او فلاسفر، بس میرا دماغ نہ کھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ لوبو بھی ہنسنے لگا۔ میری توجہ پھر مسافروں کی طرف ہو گئی۔ لوبو نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ مسافروں میں بھانت بھانت کے لوگ تھے۔ میرے داہنے ہاتھ سمٹ کر سیٹ پر ایک معمر جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔
یورپین تھا۔ محترمہ تقریباً 300 پاؤنڈ وزن کی مالک تھیں۔ محترم 140 سے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن دونوں میں زبردست مفاہمت نظر آتی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ محترمہ کی باریک اور سریلی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ پاس بیٹھے ہوئے حضرت بڑے صبر اور سکون سے ایک ایک لفظ بولے بغیر ان کی بکواس کو سن رہے تھے، جو نہ جانے کس موضوع پر تھی۔ عمر دونوں کی 60 اور 65 سے کچھ اوپر ہی ہوگی، لیکن چہرے حشاش بشاش تھے۔ موٹی خاتون کے سنہرے بال مصنوعی طور پر گھنگریالے بنائے گئے تھے۔ انہوں نے میک اپ بھی انتہائی نفیس کیا ہوا تھا۔ بار بار قہقہ لگا کر ہنستی تھیں۔ ان کا ساتھی مسکرا دیتا تھا۔ ان سے آگے والی سیٹ پر ایک میکسیکین ٹائپ کا شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کی لمبی لمبی مونچھیں تھوڑی تک لٹکی ہوئی تھیں۔ چوڑا چہرہ، جوان، برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کی شکل یہاں سے نظر نہیں آتی تھی۔ تیسری سیٹ پر یعنی اس بوڑھے جوڑے کے پیچھے جو تھی، 2 افراد تھے، ایک مرد اور ایک نوجوان لڑکی۔ مرد عمر کی درمیانی منزل سے گزر کر بڑھاپے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ پروقار تھا اور آنکھیں گہری ذہانت کا پتہ دیتی تھیں۔ ناک بھدی، بھاری، لمبی اور مضبوط تھی، جس سے اس شخص کی نفیس اور پر اثر شخصیت کا اظہار ہوتا تھا۔ تھوڑی پر چھوٹی سی بھورے رنگ کی داڑھی اس کے چہرے مہرے سے کو خاصا بارو بنائے ہوئے تھی۔ لڑکی حسن و جمال کا منہ بولتا پیکر تھی۔ عمر زیادہ سے زیادہ 21-22 سال ہوگی۔ وہ ایک نہایت قیمتی کوٹ میں ملبوس تھی اور گہرے رنگ کا کوٹ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے کے تمام نقوش اور نمایاں ہو گئے تھے۔ ایک نظر دیکھنے سے ہی وہ خاصی جاذب نگاہ محسوس ہوتی تھی۔ مزید مسافروں کا جائزہ لینے کی خواہش بے اختیار میرے دل میں ابھری اور میں اس خواہش کو دبا نہیں سکا۔ چنانچہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جہاز کے عقبی حصے میں بنے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں سست روی سے باتھ روم کی جانب گیا تھا اور اپنا رخ ایک طرف جانب رکھا۔ میرے بائیں ہاتھ جتنے بھی مسافر بیٹھے ہوئے تھے انہیں دیکھتا ہوا میں باتھ روم میں گھس گیا۔ چند لمحات باتھ روم میں گزارنے کے بعد جب میں وہاں سے واپس آیا تو میں نے چہرہ پھر بائیں طرف گھمائے رکھا۔ اس طرح جہاں میری سیٹ تھی وہاں تک بیٹھے ہوئے تمام مسافر میری نگاہ میں آ گئے۔ اس سے آگے کے لوگوں کو دیکھنا کسی طور ممکن نہیں تھا، چنانچہ میں اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ لوبو اب بھی سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا اب مزید ذہن کو پریشان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، چنانچہ میں بھی آرام کروں۔ اس خیال سے میں نے اپنی سیٹ کھولی اور اطمینان سے دراز ہو گیا۔ بہت سے مسافر مجھ سے پہلے ہی اپنی اپنی سیٹ کھول کر آرام کر رہے تھے۔ یوں بھی رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اب سونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو ذہن بیدار رہا، پھر آہستہ آہستہ اس پر سناٹے مسلط ہونے لگے۔ میں گہری نیند سو گیا تھا۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ دفعتاً لوبوں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ زور زور سے میرا شانہ ہلا رہا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو ماحول کا تعین کرنے میں کچھ وقت لگا، لیکن دوسرے لمحے مجھے یاد آ گیا کہ میں اپنے آرام گاہ کے بیڈ روم میں نہیں ہوں، جہاز میں سفر کر رہا ہوں۔ پھر لوبوں کے جھنجھوڑنے کا خیال آیا اور اس کی آواز کانوں میں ابھری، ماسٹر ہوشیار، ہوشیار ہو جائیے۔ کیا بات ہے لوبو؟ میں نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ 2-3 بار آنکھیں کھولنے اور بند کرنے سے ذہن مستعد ہو گیا۔ پائلٹ کیبن میں کچھ گڑبڑ ہے ماسٹر، لوبو نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں چوکنا ہو گیا۔ وہ دیکھیے، تینوں ایئر ہوسٹس پائلٹ کیبن کے پاس کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ شخص کیبن سے باہر آیا ہے۔ چاروں کافی پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے سامنے اشارہ کیا۔ فاصلہ کافی تھا، اسی لیے ان لوگوں کی آوازیں تو سنائی نہیں دے رہی تھیں، لیکن اس بات کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا کہ وہ چاروں پریشان ہیں۔ ہوا کیا؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ معلوم نہیں چیف۔ کیا میں معلوم کروں؟ نہیں، رک جاؤ، میں نے جواب دیا اور خود اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ ہم دونوں کے علاوہ تقریباً تمام مسافر سوئے ہوئے تھے، یا اگر ان میں سے کچھ جاگ بھی رہے تھے تو ماحول سے بیگانہ تھے۔ مان ایک ایئر ہوسٹس تیز رفتاری سے اسٹارٹ کیبن کی طرف بڑھی۔ اسے میرے نزدیک سے گزرنا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی خاص معاملہ ہے؟ وہ زبردستی مسکرا دی۔ نہیں جناب، براہ کرم آپ آرام سے تشریف رکھیے۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہاتھ پھیلا دیا۔ ہوسٹس، اگر کوئی خطرناک بات ہو
تو تمہیں اس سے مسافروں کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ سب اپنے طور پر ہوشیار ہو جائے۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا جناب، آپ مطمئن رہیے، اگر کوئی بات ہوئی تو ہم آپ کو اس سے لا علم نہیں رکھیں گے، ہوسٹس نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے چہرے کی پریشانی بتاتی تھی کہ ضرور کوئی خاص معاملہ ہے۔ میں خود کو باز نہیں رکھ سکا اور برق رفتاری سے آگے بڑھتا گیا۔ پائلٹ کیبن کے پاس پہنچ گیا۔ وہ لوگ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ہوسٹس کے بجائے اس شخص کو مخاطب کیا جو وہاں کھڑا ہوا تھا۔ معاون پائلٹ کے لباس میں ملبوس اس شخص کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مسٹر، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ لوگ کسی پریشانی کا شکار ہیں۔ میرے یہ کہنے سے اس شخص نے سراسمیہ نگاہوں سے دونوں ہوسٹس کی طرف دیکھا۔ جناب عالی، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے، ہم ابھی صورتحال کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دیں گے، اس نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ممکن ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، براہ کرم مجھے صورتحال بتاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا اور مسافروں پر نگاہ دوڑانے لگا۔ افراتفری پھیل جائے گی جناب، اور یہ افراتفری ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، اس نے تشویشناک چہرہ بنا کر جواب دیا۔ مانتا ہوں، لیکن سب لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ میں نے نرمی سے کام لیا۔ اب اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ کوئی خاص ہی مسئلہ درپیش تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر آہستہ سے بولا، میرا نام میک کارنر ہے، معاون پائلٹ ہوں، میرے ساتھ ایک اور معاون پائلٹ ہے، اس کا نام ڈائر ہے، ہمارا چیف پائلٹ مائیکل ہے۔ ڈائر کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے جناب، ہمارا جانا پہچانا آدمی ہے، لیکن اس نے مائیکل کی کنپٹی پر ریوالور رکھ دیا ہے اور طیارے کو کسی خاص سمت میں لے جانے کی ہدایت کر رہا ہے۔ اوہ، ہائی جیکنگ؟ جی جناب، یہی سمجھ لیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہائی جیکر ہمارا ہی ایک آدمی ہے۔ ممکن ہے وہ میک اپ میں ہو، میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ مشکل ہے جناب، ہم لوگ پرانے ساتھی ہیں، لیکن اگر آپ کا کہا درست ہے تو بھی کوئی لمبی ہی سازش معلوم ہوتی ہے۔ مسٹر مائیکل کیا کر رہے ہیں؟ وہ ابھی اس سے باتیں کر رہے ہیں، میگ نے جواب دیا۔ تم باہر کیسے آ گئے؟ ڈائر نے پستول کے ذریعے مجھے باہر نکال کر پائلٹ کیبن کا دروازہ اندر سے بند کر لیا ہے۔ یہ دروازہ اب باہر سے نہیں کھل سکتا جناب، سوائے اس کے کہ ہم اسے توڑنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اسی لیے ہم پریشان ہیں، میگ نے جواب دیا۔ میں تھوڑی کھجانے لگا، بات بے حد تشویشناک تھی۔ طیارہ ہائی جیک کر کے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ ہائی جیکنگ کی یہ نوعیت مختلف تھی کہ مسافروں میں سے کسی کے بجائے ایک معاون پائلٹ نے طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ در حقیقت طیارے کے مسافر سکون کی نیند سو رہے تھے۔ اگر انہیں کسی خطرناک صورتحال کی بھنک پڑ جاتی تو خاصی افراتفری پھیل سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں ہوشیار کرنا بھی ضروری تھا۔ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، میں اپنے طور پر سوچنے لگا۔ اسی وقت میگ نے کہا، جناب عالی، ہمیں اس زحمت و پریشانی کا احساس ہے جو آپ کو ہو رہی ہوگی، لیکن پوزیشن ہمارے لیے بھی بڑی ہی پریشان کن ہے۔ آپ اگر کوئی بہتر مشورہ ہمیں دے سکے تو ضرور ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن میری رائے ہے کہ ابھی دوسروں لوگوں کو اس بارے میں آگاہ نہ کیا جائے۔ میں کسی حد تک اس کی بات سے متفق ہو گیا، تاہم مجھے کرید لگی تھی کہ پائلٹ کیبن میں کیا ہو رہا ہے، کم از کم پتہ تو چلتا۔ میں نے خود بھی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہا۔ ظاہر ہے یہ حماقت ہی تھی، طیارہ اغوا کرنے والے نے نہایت کامیاب قدم اٹھایا تھا۔ مان خیال آیا کہ اس طیارے کو اغوا کرنے میں کہیں انہی لوگوں کا ہاتھ تو نہیں ہے جو اس مشن کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔ اگر ایسی بات ہوئی تو بالکل اتفاقیہ طور پر بھی میرا یہ کیس بن جاتا۔ مجھے اس سلسلے میں کام کرنے کے لیے اس سفر پر روانہ کیا گیا تھا۔ یہ بات میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، اس معاون پائلٹ کو بھی نہیں۔ طیارہ اغوا کرنے کی دوسری کوئی وجہ میرے ذہن میں نہیں تھی۔ بہر صورت میں نے یوں ہی سوال کیا، طیارہ کتنی بلندی پر پرواز کر رہا ہے؟ تقریباً 18,000 فٹ کی بلندی پر۔ کون سا علاقہ ہے؟ تھوڑی دیر قبل ہم اینٹس کے برفانی علاقے سے گزر رہے تھے۔ نیچے تحت نگاہ برف چوٹیاں پھیلی ہوئی ہیں اور بعض جگہوں پر خطرناک بلند و بالا پہاڑ ہیں جو برف کی کہر میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے جناب۔ پائلٹ کو پوری طرح حاضر دماغی سے طیارے کو ان پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر لے جانا ہے، کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ 32,000 فٹ کی بلندی تک سفر کر سکتے ہیں، جبکہ اینٹس کی چوٹیاں اس سے کہیں زیادہ بلند ہیں۔ ہم ان کے درمیان ہی سے گزرتے ہیں، میگ نے بتایا، اور میں یہ سن کر ششدر رہ گیا۔
حالات نے ایک دم ہی پلٹا کھایا تھا۔ اگر طیارہ تباہ ہو جاتا تو تمام مسافروں کی موت یقینی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا تھا ابھی تک کہ وہ شخص جس نے طیارے کو ہائی جیک کیا ہے کیا چاہتا ہے۔ اس نے پائلٹ کو اپنا معافی ضمیر بھی بتایا ہے یا نہیں۔ بڑا نازک مسئلہ تھا۔ کچھ اور مسافر بھی جاگ گئے، لیکن وہ حالات سے لا علم تھے۔ میں نے میک سے کہا، مسٹر میک، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ پریشانی کا اظہار نہ کرو اور اپنا کام معمول کے مطابق جاری رکھو۔ صورتحال اب ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ میری تو رائے ہے کہ پائلٹ کو بھی اس شخص کی بات مان لینی چاہیے اور کوئی جدوجہد نہیں کرنی چاہیے تاکہ طیارہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ میک پریشانی سے گردن ہلانے لگا۔ وہ بار بار پائلٹ کیبن کے دروازے سے کان لگا دیتا تھا۔ پھر اس نے ایئر ہوسٹس سے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ اپنا کام جاری رکھو، یہ درست ہی کہتے ہیں۔ میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں جناب؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ علی، میں نے جواب دیا۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے مسٹر میک کہ تم پائلٹ کیبن سے رابطہ قائم کر سکو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، باہر سے یہ ممکن نہیں، البتہ اگر مائیکل ہوشیاری سے کام لے کر اسپیکر کھول دے تو ہمیں اس کی آواز یہاں صاف سنائی دے سکتی ہے۔ ہاں، بات تو درست ہے، کاش اسے یہ ہوش آ جائے، لیکن بات وہی ہو جائے گی جناب۔ اندر کی آوازیں یہاں باہر اسپیکر پر سنائی دینے لگیں گی تو تمام مسافر صورتحال سے واقف ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، تقدیر جو بھی فیصلہ کرے۔ میں خاصا پریشان تھا۔ پریشان میں بھی تھا۔ بدقسمتی سے مجھے اس شخصیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، ورنہ میں اس کے تحفظ کا کوئی بندوبست کرنے کی کوشش کرتا۔ میں تو کسی سے اپنی پریشانی کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں نے البتہ میرے چہرے پر پریشانی کے آثار پڑھ لیے تھے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ میری نگاہیں سوئے ہوئے مسافروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ ان میں سے کون ہو سکتا ہے جس کا میں محافظ ہوں؟ کچھ پریشان ہو ماسٹر؟ لوبو نے آہستہ سے کہا۔ تم اپنی جگہ بیٹھو لوبو، جاؤ پلیز، میں نے کہا، اور لوبو بے دلی سے واپس پلٹ گیا۔ وہ حالات جاننے کے لیے بے چین تھا، لیکن میرا احترام مانے تھا، اسی لیے اس نے ضد نہیں کی اور واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ میں اب بھی معاون پائلٹ کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی جناب، میری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، میگ نے کہا۔ مخاطب میں تھا، لیکن وہ اتنی آہستہ سے بول رہا تھا جیسے خود سے مخاطب ہو۔ کافی دیر گزر گئی۔ کھڑکیوں کے دوسری طرف تاریکیوں میں روشنی کے شگاف نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ دفعتاً میری نگاہ شیشے سے باہر کی طرف اٹھ گئی۔ فلک بوس برفانی چوٹیاں برق رفتاری سے گزر رہی تھیں۔ ایک لامتناہی سلسلہ کو اتنا قریب تھا کہ رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ طیارہ نہایت تنگ اور تاریک رستوں سے گزر رہا تھا۔ اگر ذہن پریشانی کے عالم میں پائلٹ کا ہاتھ ذرا بھی اسٹیئرنگ وہیل پر بہک جاتا تو طیارے کے پر کسی بھی چٹان سے ٹکرا سکتے تھے اور اس کے بعد کی تباہی ناقابل تصور ہوتی۔ میک کی توجہ بھی میری طرف ہو گئی اور پھر وہ بھی چونک کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ اس کے حلق سے آواز نکلی، اوہ گاڈ، طیارے کا رخ جنوب کی طرف ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے۔ جنوب کی طرف کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا جناب، حالانکہ میں بارہا ان علاقوں سے گزرا ہوں، لیکن یہ سمت میرے لیے اجنبی ہے۔ اوہ، شاید باہر روشنی پھیل رہی ہے۔ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو، گھڑی دیکھو میگ، صبح ہو رہی ہے، میں نے جواب میں کہا۔ بلکہ ہو چکی ہے، میگ نے کہا اور کس قدر بے تکلفی سے میرا شانہ دبایا۔ اس مختصر سے وقت میں ہی وہ میرا دوست بن گیا تھا۔ میں نے میگ کے اشارے کی طرف دیکھا۔ برف کی چٹانوں کے اندر ایک پتلی سی لکیر ابھر رہی تھی۔ اس پٹی کے ساتھ لکڑی کے کیبن بھی نظر آ رہے تھے۔ ان کیبنوں سے بھی کوئی اندازہ نہیں ہو سکا میگ؟ میں نے سوال کیا۔ قطعاً نہیں۔ نہ جانے پائلٹ کیبن میں وہ دیوانہ مسٹر مائیکل کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا، میگ نے کرب سے کہا۔ وہ بیچارہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا، لیکن بے بس تھا۔ عملے کے تمام لوگ ہی صورتحال سے باخبر تھے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ طیارہ اس پتلے سے راستے سے آگے نکل گیا۔ اب پٹی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن چند ہی لمحات کے بعد میں نے محسوس کیا کہ طیارے کا رخ دوبارہ بدلا ہے۔ اس بار شاید اس کی بلندی بھی کم ہو گئی تھی۔ یک لخت میگ کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا۔ میرے خدایا، یہ کیا ڈائر کے ساتھ مائیکل کا دماغ بھی چل گیا ہے؟ اس نے تشویش سے کہا۔ کیوں؟ میں نے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ طیارے کو اس پٹی پر اتارنا چاہتا ہے۔ اس ویرانے میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس پٹی
پتلی پٹی پر طیارہ اتارنا ناممکن ہے۔ ہر چند کے مائیکل ایک عمدہ اور تجربہ کار پائلٹ ہے، لیکن یہاں اس پٹی پر تم بھول رہے ہو میگ، وہ خود طیارہ نہیں اتار رہا ہے بلکہ اسے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اف، یہ ذلیل ڈائر یہ کیا چاہتا ہے؟ میری نگاہ دھوکہ نہیں کھا رہی ہے مسٹر علی، یہ پٹی زمین سے 1000 فٹ بلندی پر ہے، کوئی ذی ہوش اس پر طیارہ اتارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ خاص حالات میں بھی کم از کم طیارہ اتارنے کے لیے اس سے 4 گنا بڑی جگہ درکار ہے، اور پھر بلندی پر ہوا کتنی لطیف ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ ہلکی، یہ طیارے کا بوجھ نہیں برداشت کر سکے گی اور طیارہ گر پڑے گا۔ فرض کریں اگر یہ اتر بھی جائے تو اتنے مختصر سے رن وے پر اس کا رکنا ناممکن ہے، وہ کنارے پر پہنچے گا اور پھر میرے اللہ، اس طرح وہ کمبخت بھی تو زندہ نہیں بچ سکے گا۔ میگ کی آواز میں لرزش تھی۔ میگ کی کیفیت اب بھی وہی تھی، وہ گویا خود سے ہی مخاطب تھا۔ میں نے پریشان نگاہوں سے ان مسافروں کو دیکھا، کاش مجھے ان میں سے اس شخصیت کے بارے میں معلوم ہوتا۔ تنظیم کی بات سے بہت دلچسپ اور سنسنی خیز امتحان تھا، لیکن خود تنظیم کے سربراہوں کو بھی اس خدشے کا شائبہ تک نہیں ہوگا کہ راستے میں کوئی ایسی آزمائش پیش آ سکتی ہے، ورنہ شاید مجھے اس طرح بے خبر نہیں رکھا جاتا۔ بہرحال یہ تو ایک اتفاقی آفت تھی، اس کا جو بھی نتیجہ نکلے اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ زندگی یا موت کا فیصلہ تو کسی بھی لمحے ممکن نہیں تھا۔ اس معاملے میں تنظیم مجھے ناکام تصور نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں لا علم تھا۔ ایک گہری نگاہ میں نے سکون سے سوتے ہوئے مسافروں پر ڈالی۔ بیشتر خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ بعض عملے کے افراد تھے، میں تھا یا لوبو تھا جو اس نازک گھڑی کا اندازہ رکھتا تھا، لیکن بیچارہ حقیقت سے ناواقف تھا۔